ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک بک انگریز بنائیے، دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے، دوجی بک تو دور انسان، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دی، دوجی بک وچ مقصد انسان، فیس بک نے اتے نہیں کم آنا، اور فیس بک نے اتے نہیں کم آنا، جتھے کم آنا قرآن۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے، جس مالک نے 2021 ماہ رمضان دا دوسرا خطبہ جمعہ سانو پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، ماہ رمضان دا مہینہ ایک قرآن والا مہینہ ہے، اس مہینے دی اندر روایات چاہندے ہیں، اللہ نے صحف ابراہیم نازل فرمائے، اس مہینے دی اندر ہی انجیل نازل ہوئی، اس مہینے دی اندر زبور نازل ہوئی، ماہ رمضان دے مہینے دی اندر ہی تورات نازل ہوئی، اور آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے ماہ رمضان دی لیلۃ القدر والی رات نو قرآن نازل فرما چھڑے ہے۔
اس مہینے قرآن نازل ہویا اور سلف صالحین دے اقوال نے ماہ رمضان زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باقی تسبیحات دی بجائے بھی قرآن ہی پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ پڑھنا، اللہ دا ذکر، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے ساری تسبیحاں اللہ دا ذکر نے۔ امام صاحب فرماندے نے قرآن سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے، اس واسطے اس مہینے اگر باقی تسبیحات نہ بھی پڑھیاں جان، قرآن پڑھیا جائیں، یہ اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ تو آئیے میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دی اندر عرض کریں گا، جنہ قرآن نو دل لا کے پڑھے ہیں، جنہ قرآن نو تسلی نال پڑھے ہیں، دلوں ہو کے پڑھے ہیں یا سن لے، اللہ پاک نے انہاں تے ایسا رحم نازل فرمایا، اپنی کرم نوازی کی تھی، اللہ نے دنیا اندر بھی کامیابیاں دے چھڑیاں تے آخرت دی اندر بھی سرخرو کر چھڑے آئے۔ اے سننا ذرا تیانال، اس قرآن دی تاثیر کتنی، اس قرآن دی مٹھاس کتنی اور کتنی لذت والی کتاب۔ تھوڑی جی آواز کھول جاؤ۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد، سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمیں آپ دی شان اچھی ہے نا، اسی طرح اللہ نے جڑی آپ نو کتاب عطا فرمائی، ساریاں کتاباں دی سردار کتاب اللہ اکبر۔ اللہ اسی پڑھیں گے، سنیں گے، ملے گا کی اے سنیے تیانل۔ آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو سب تو اونچی کتاب عطا فرمائی، قرآن پاک عطا فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں تواڈے سامنے قرآن پڑھیا جائے، جدوں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں جان، اللہ اکبر، اللہ فرمایا خاموشی دے نال قرآن سنو، تسلی دے نال قرآن سنو۔ اللہ اکبر، اللہ یا اللہ تیرے بندے قرآن سنن گے، دل لا کے قرآن سنن گے، انہاں کی ملے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے لعلکم ترحمون، اللہ دی رحمت نہ نزول ہو جائے گا، اللہ انہاں تے رحم فرما دیں گے، اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ جدو رحمت دا نزول ہو جائے گا، اللہ دی رحمت ملے گی، اودوں کی ہوئے گا؟ اللہ بندے نو ہدایت عطا فرما دیں گے، اللہ پاک بندے دے سینے نو روشن فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ برائیاں کولوں بچا لیں گے۔ غور کر لینا اسی قرآن کنہ کو پڑھنے سالاں دے سال گزر جاندے نے، سانو قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوندا۔ ماہ رمضان آ جاندے نا، ماہ رمضان دے اندر وہ بھی کئی
کئی بندے قرآن پڑھ دینے، ہر بندہ قرآن نہیں پڑھدا۔ میرے بھائی آ ویکھ لو نا، جنہ قرآن پڑھ لیا یا جنہ قرآن سن لیا، اللہ پاک نے انہاں دی قسمت کنی تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو نبوت دا اعلان فرمایا ہے، چند غریب بندے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مکے والے بڑے ظلم کر دینے، بڑیاں زیادتیاں کر دینے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں گل سن لو نا، انج اس طرح کرو، ملک حبشہ دے اندر چلے جاؤ، حبشے وال ہجرت کر کے چلے جاؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مختصر جیا قافلہ اے ہجرت کر کے حبشے وال روانہ ہو جاندے نے۔ حبشے دے بادشاہ دا نام اصحامہ نجاشی ہے۔ گل سنیا جے ویرو دھیان نال، جدوں اے قافلہ ہجرت کر کے حبشے دے اندر پہنچ جاندا ہے، مکے والیاں نوں پتہ چلدا ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے نے، اوتھے جا کے قرآن پڑھن گے، اوتھے جا کے قرآن دی تعلیم دیں گے، او بھی انہاں دے مرید بن جان گے۔ انہاں نے اپنے 2 سفیر تیار کیتے، 2 سفیر کھڑے کیتے نام، آندے نے تسی انج کرو، تحفے تحائف لے جاؤ، قیمتی تحائف لے جاؤ، حبشے دے بادشاہ نوں جا کے پیش کرو، جڑے بندے ہجرت کر کے آئے نے انہاں نوں واپس لے کے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ گل سنو ذرا دھیان دے نال، مکے والیاں دے سفیر حبشے اندر پہنچ جاندے نے، اصحامہ نجاشی دے کول پہنچ جاندے نے، آندے نے او نجاشی گل سن، ساڈے کچھ لوگ بے دین ہو گئے نے، انہاں نے ساڈا دین بھی چھوڑ دیتا ہے، تیرے دین نوں بھی نہیں منیا، او مکہ چھوڑ کے حبشے دی اندر آ گئے نے، ایسی تحفے تحائف لے کے آیا، اے تحفے تحائف رکھ لے، انہاں نوں ساڈے نال توڑ دین، واپس بھیج دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نجاشی بادشاہ بڑا سیانا بندہ ہے، بڑا دنا آدمی ہے، آندا گل سن لو، انج تے میں بھی انہاں نوں نہیں بھیجنا جنہاں ساڈے ملک دی اندر آ کے بنا لیے، انہاں دی بھی گل سناں گا، تہاڈی بھی گل سناں گا، اگر تسی سچے ہوئے انہاں نوں تہاڈے نال بھیج دیواں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلے دن سارے مسلماناں نوں نجاشی دے دربار چ جمع کیتا جاندا ہے۔ اے مکے والیاں دے جڑے سفیر عمر بن عاص ایک اور بندہ اے سفیر بن کے آئے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ نجاشی بادشاہ دے سامنے مسلمان کھڑے ہوئے نے، نجاشی بادشاہ کہندا ہے ہاں بھی تسی دسو تسی مکہ کیوں چھوڑ کے آئے ہو، تسی اپنا دین کیوں چھوڑ دیتا ہے، مینوں پتہ چلے تسی بے دین ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ کہندے نے اسی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امیر بنا کے نجاشی دے سامنے پیش کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نجاشی نو حضرت جعفر طیار فرماندے نے او نجاشی بادشاہ سن لین، اسی بے دین نہیں ہوئے، اسی تے محمد کریم دا کلمہ پڑھ کے سچے مسلمان ہو چکے ہیں، اسی بے دین نہیں ہوئے، اسی تے قبراں پوجن والے سان، اسی تے گل گل تے لڑن والے سان، پر آپ رادہ دشمن بنے ہویا سی، بچیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہا سی، حالات بڑے خراب ہو چکے سن، نہ کسے دی جان محفوظ سی، نہ کسے دا مال محفوظ سی، نہ کسے دی عزت محفوظ سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس عالم دے اندر آمینہ دے لال آ گئے، مکی مدنی سرکار آ گئے، جگاں دے پیر آ گئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ
وسلم تشریف لے آئے اسی آپ دا کلمہ پڑھ لیا جن حالات دی اندر کلمہ پڑھے ہیں وہ حالات کی سن فرماندے نے اور لوکی پوجد پیسی قبرانوں کوئی حجرانوں کوئی شجرانوں انہاں در در دیاں پجاریانوں ایک در تے سونا جگانا آیا کائنات دا سونا امام آیا حضرت جعفر تیار دے الفاظاں دا ترجمین فرماندے نے او بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نون قبراں وچ پورے آ جاندا سی انہاں بے بس تے مسکیناں لئی سونا رحمت دام پیغام آیا کائنات دا سونا امام آیا کیڑی ہستی تشریف لے کے آئیے کیڑیاں عظمتاں والا پیغمبر آ گیا اور جیتے لباں اتے رب بول دائیں جادوں رب بلاویں بول دائیں اوتا رحمت موتی رول دائیں اوتا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھ لیا آپ نے ایسی تعلیم دیتی ہے اسی در در دیاں ٹھوکراں چھڑ کے ایک درد پجاری بن گیا آپ سندر بھائی بھائی بن گیا لڑائیاں مو گئیاں نے عورت میں عزت مل چکی ہے اللہ اکبر اللہ نجاشی بادشاہ کہندین گالتے نہ دی ٹھیک ہے لیکن ایک گل ہو رہے جیڑا نبی آگئے ہیں والا کوئی کتاب بھی لے کے آئے ہیں صحابہ کہندنے ہاں ہاں او پیغمبر کتاب بھی لے کے آئے نجاشی بادشاہ کہندین جیڑی کتاب لے کے آئے او دی تلاوت کی تی جائیں اس کتاب نو پڑھیا جائے نا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی ہے نا کتھوں پڑھیا ہے سنیا جے دراتے آنال حضرت جعفر تیار پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اسنادا ربہ نداء قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آکران فہب لی من لدنک ولیہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم دین تلاوت فرما رہے ہیں اے نجاشی قرآن سنی جاندہ ہے قرآن سنی جاندہ ہے زارو کتار روئی جاندہ ہے آنسو بے پیندنے انہیں دل لا کے قرآن سن لے انہیں تسلی نہ قرآن سن لے قرآن دیتے اثر کر گئے انہا اثر کیتا ہے قرآن نے اتنا اثر کیتا ہے نجاشی دے آنسو بے پیندنے لیکن مکے والیاں دے سفیران دینے اوہ نجاشی گل سن لے اے جڑے لوگ اپنے آپ نو مسلمان کہلوان دینے انہاں دا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے عقیدہ ٹھیک نہیں عیسیٰ علیہ السلام دے بارے انہاں دا عقیدہ صحیح نہیں نجاشی بادشاہ کہندین اوہ مسلمانوں میں نو دسونا جس پیغمبر دا تسی کلمہ پڑھے ہیں انہاں دا عیسیٰ دے بارے کی انہاں دا
نظریہ حضرت جعفر تیار پھر قرآن پڑھ دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ قرآن پڑھی جاندے نے پڑھدیاں انہاں ایتاں تے پہنچ جاندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ بیان ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ فرماندے نے میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ نے میں نبی بنا کے بھیجے ہیں اللہ اکبر اللہ نجاشی زمین تو تنکائے کو ٹھان دیں آن ایس تنکے دے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام دا اس مقام سے آدھا نہیں تے تھوڑا بھی نہیں جیویں نہ دسے ہیں یہی عیسیٰ نبی دا مقام ہے اللہ اکبر اللہ مکے والیاں دے سفیر ناکام ہو گئے نا اے نجاشی نے اپنے دربار حضرت جعفر تیار کولوں قرآن سن لے ہیں قرآن اتنا اثر کر گئے ہیں اتنا اثر کر گئے ہیں مکے والیاں دے تہاں بھی واپس بھیج دیندہ ہیں واپس لٹا دیندہ ہیں پھر ایک ویلا آندہ ہیں نجاشی کلمہ پڑھ کے آمنہ دے لال دا مرید بن جاندہ ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہیں اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو آج اسی قرآن سننے بھی ہیں اسی قرآن پڑھنے بھی ہیں لیکن سانو رونا کیوں نہیں آندہ ساڑھے دل اتنے زنگ آلود ہو چکے نے ساڑھے دل شیطان دے کباڑ خانے بن چکے نے ساڑھے دلان دے نفرتاں پریاں ہوئیاں نے ساڑھے دل حسد کینے انل پرے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اور میرے بھائی اگر چاہنا ہے قرآن اثر کر جائیں اپنے دل نو صاف کر لینا حسد تو صاف کر لیں کینے تے بغض تو صاف کر لینا اے دل دی صفائی بڑی ضروری ہے اگر دلوں ہو کے قرآن پڑھیں گا دلوں ہو کے قرآن سنیں گا اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا اگر قرآن سنو گے اگر قرآن پڑھو گے تو آڑے تے رحمتہ نازل ہو جان گیاں اللہ زندگی دی کائی پل کے رکھ دیں گے اللہ اکبر اللہ ایک اور ایسا موقع آیا نا آج مسلمان غریب نے جیڑا بندہ بھی مسلمان ہو جاندہ ہے مکے والے انہوں صدامہ دین دینے انہوں مار دینے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر نے بیت اللہ دے شینچ کھڑے ہوں کہ اللہ کو دعا کر دیتی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام یا اللہ اسلام اجے کمزور ہے یا اللہ اگر چاہنا ہے اسلام دنیا دے کونے کونے چلا جائیں یا اللہ اگر اسلام دی عزت چاندے ہو پھر دو عمرہ وچوں ایک عمرہ عطا فرما دیو یا اللہ اسلام نو عمر دی لوڑے اگر اسلام دی عمر ودنی چاہی دیئے تے پھر یا اللہ کو عمر دے دیں ادھر حضرت عمر فرمان دینے میں نبی پاک نو تنگ کرنے واسطے آپ نو پریشان کرنے واسطے لابدہ پھر ریاسین اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ دے شین دے اندر آپ قرآن پڑھ دے پیشان حضرت عمر فرمان دینے میں لابدہ بیت اللہ دے شین چ پہنچ جانا وان رات دا ٹیمیں اللہ دے نبی قرآن پڑھی جاندے نے تے میں سندا رہا میں سوچن لگ پیا اے قرآن تے شاعر دا کلام لگ دے اسے شاعر دیاں گلاں لگ دیاں نے اینی دیر نو آپ عنایتاں تے پہنچ جاندے نے انہو
لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اے قرآن شاعر دا کلام نہیں ہے، اے تے رسول کریم دا قول ہے، اے شاعر دا کلام نہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے میں سوچی پہ گیا، اے نبی تے کہن لگدا ہے، اے تے نجومی لگدا ہے، میرے دل دی گل جان گیا ہے، اجے تے میں دل دی اندر ہی سوچیا نا کہ شاعر دا کلام ہے، انہیں اس ویلے پڑھ دیتا ہے، اے شاعر دا کلام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کاہن لگدا ہے، آپ آیت پڑھ دیندے نے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اے قرآن کسے کاہن دا کلام نہیں، کسے شاعر دا کلام نہیں ہے۔ میں سوچی پہ گیا، اے کاہن دا بھی کلام نہیں، کسے شاعر دا بھی کلام نہیں، اے کدا کلام ہو سکتا ہے؟ انی دیر نو آپ شاید پہنچ جاندے نے تنزیل من رب العالمین۔ اے تے اللہ دی نازل شدہ کلام ہے، اے اللہ والوں نازل شدہ کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت عمر فرماندے نے میرا دل اسلام دے بارے نرم ہو گیا، نرم گوشہ پیدا ہو گیا، میرے دل دی اندر حق بیٹھ گیا، لیکن اجے مسلمان نہیں ہوئے۔ فرماندے نے مکے والے راہ دی طریقی دی اندر لوک کے قرآن سن دینے، ابو جال قرآن سن دین، نبی پاک قرآن پڑھ دینے، اتبا رات نو قرآن سن دین، شہبہ رات نو قرآن سن دین۔ حضرت عمر خلاف ضرور نے، لیکن رات دی طریقی اندر نبی پاک دا لوک کے قرآن سن دینے۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن کتنا میٹھا کلام ہے، کتنی پیاری کتاب ہے کافر نے، ہے غیر مسلم نے، ہے نبی پاک دے جانی دشمن نے، لیکن رات نو اٹھ کے محمد دا قرآن سن دینے۔ اور میرے مسلمان ویران آج میں تو قرآن نہیں پڑھ دیں، اسی رات نو قرآن نہیں سن دے، لیکن کافر قرآن سنیا کر دے سن۔ ابو جال کہندہ ہے اوہ سردارو گل سن لو نا، اسی غریبانو مارنے آن، اسی غریبانو روکنے آن، آپ رات نو قرآن سننے آن۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک کم تے ٹھیک نہیں نا، اگر غریبانو پتہ چل گیا چودھریات قرآن سن دینے، سانو روک دینے، ساڑھے پلے کاکھ نہیں رہنا۔ اتبا کہندہ ہے ابو جالا سن لین، رات نو نیند نہیں پہندی، جنی دیر قرآن نہ سن لئیے، رات نو نیندی کوئی نہیں آندی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آج دا مسلمان کہندہ ہے میں موسیقی نہ سنا تے نیند کوئی نہیں آندی، شراب نہ پیما تے نیند کوئی نہیں آندی۔ توبہ اللہ میری توبہ، آئے مسلمان کیڑے پاسے تر پہ ہیں، کیڑے پاسے چلا گیا ہیں، آ قرآن والے پاسے آ جان۔ اگر چاہنا ہے تیرے دل نو سکون مل جائے پھر قرآن پڑھیا کریں، اگر چاہنا ہے تیری دنیا بہتر ہو جائے پھر قرآن پڑھیا کریں، اگر چاہنا ہے قبر روشن ہو جائے پھر قرآن پڑھیا کریں، اگر چاہنا ہے قیامت نو کامیابیاں لب جان، قیامت دن سرخرو ہو جائیں پھر قرآن پڑھیا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میری اماں بہنہ بھی آئیں وہ بھی قرآن پڑھیا کرو۔ مولانا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چل دے پیغام دے گئے، فرماندے نے کھول کے کان سن لے میری یہ بینانی، کھول کے کان سن لے میری یہ بینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، ایسا جہانی اتے بیٹھ نہیں رہنانی، آج یا کل رات قبر وچ آئی
اسمانی سرور احمد نو آئی آن اور میرے ویروں میں عرض کر رہا ہوں اس قرآن چ تشہیر اتنی ہے اللہ اکبر اللہ ابو جال کہندن آج تو بعد کوئی قرآن نہیں سنے گا جیڑا بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارو تار کے لے آئے گا میں انہوں 100 اونٹ نام دیواں گا آپ پڑھ دینے سانو چین ہی نہیں آندہ جنہی دیر سنیے نا اس واسطے اپنی تلوار نو سیر دی پان لائی جوان پہلے ہی بڑے سن غصہ پہلے ہی بڑا فرماندے نے میں نکل پیا میں جا رہے ہوں چل دیاں رستے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہو جاندی ہے حضرت نعیم فرماندے نے عمر جی ایڈے اسے نال کدھر جا رہے ہو ننگی تلوار لے کے کدھر جا رہے ہو حضرت عمر فرماندے نے میں کیا نعیم تو آٹے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دان سارو تارن واسطے جا رہے ہوں حضرت نعیم فرماندے نے او عمر جی گل سن لو نا جیڑے نبی دا تسی سارو تارن جا رہے ہو پہلا اپنے بہن دے کرتے جاؤ نا تو آڈا بہنوئی شہید بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ چکے ہیں تو آڈی بہن فاطمہ بھی اس نبی دی مرید بن چکی ہے حضرت عمر فرماندے نے میں نو ہور اسے آگے نا سیدھا اپنی بہن دے کر چلا گیا جا کنڈی کھڑکائی اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھان دے پیسی جلدی دے نال چھپ جاندے نے بہن نے دروازہ کھول دیتا ہے گال اختصار دے نال عرض کران حضرت عمر بڑے غصے دی اندر نے آندھنے پہنے گل سننا ایتھے کی پڑھیا جا رہے سی کیڑیاں گلاں ہو رہی سی بہن نے ڈالن دی کوشش کی دینا حضرت عمر نے بہنوئی سعید نو گرا لیا انہاں نو بھی مارنا شروع کر دیتا بہن دے چہرے تے بھی تماچا ماریا فاطمہ بہن کہندی او ویر عمر گل سن لے جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے او ویرا گل سن لے تیریاں دھمکیاں دے نال تیریاں ماراں دے نال ساڈی جان جا سکدی ہے لیکن قرآن نہیں جا سکدا اے جان دی مادی ہار جاوانگی لیکن قرآن نہیں چھوڑانگی ایمان دے سودے نہیں کیتے جان گے حضرت عمر سمجھ جاندے نے جڑا قرآن پڑھ لیندے او دے تے رنگی انوکھا چڑھ جاندے اللہ اکبر اللہ اے بہن تے میری ہوئے جڑی میں آندہ تے ڈر جاندی میرے سامنے اچھی نہیں سی بول دی آج دے چکیڑیاں طاقتاں آ گئیاں نے آج انہوں کی بن گئے مولا شمشان دا کلم حرکت چایا فرمان دینے اوے ہمدائے ملوم اے کوئی رنگن نورانیاں آ قرآن والا رنگ چڑھ گیا ہے جڑا میرے تیرے تے نہیں چڑھ دا ہمدائے ملوم اے کوئی رنگن نورانیاں فاطمہ ہو گئی دیوانیاں پوچھ کے تے ویکھاں ایکین پیت نہانیاں سچ مچ نہ دوزخ جاوان پاروں انکار دین جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی حضرت عمر سمجھ جاندے نے اے دے رنگ چڑھ چکے نے اے دے ایمان دے سودے ہو چکے نے اللہ اکبر اللہ فرمان دے نے پہنے گل سننا اس طرح کرنا او کلام میں نو لے آکے سنا دے سینا او قرآن میں نو وخا دے سینا اللہ اکبر اللہ فاطمہ پہن کہندی ویر گل سن لے تو مشرک آدمی ہے او کلام پاکے مشرک پلید ہندین تو انہوں ہاتھ نہیں لا سکدا میرے عمر تے ایسا وجن تاری ہوئیں بہن
بہن دیاں منتاں پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ آندے کی نے آندے نے فاطمہ میں ہاتھ بھی نہیں لاؤں گا تو آپ ہی لے آ کے سنا دینا آپ ہی میں نو قرآن دیاں تلاوتاں سنا دے اللہ اکبر اللہ بہن نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے سامنے چودھری ویر عمر بیٹھا ہے بہن قرآن بھی پڑھ دیے اللہ اکبر اللہ کتھوں پڑھے آئے فرمان دیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیک القرآن لتشقى إلا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى سورہ دیاں تلاوتاں کیتیاں نے بہن نے ویر نو قرآن سنایا حضرت عمر قرآن سنی جاندے نے نالے چھم چھم روئی جاندے نے قرآن سنی جاندے نے آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے قرآن سنی جاندے نے ساروں کے تار روئی جاندے نے اللہ اکبر اللہ اور ویر بہن قرآن پڑھ دی ہوئے تو ویر دل لا کے سن لین ویر دی قسمت تبدیل ہو جاندی ہے لیکن آج بہنا نو قرآن پڑھنا آندہ ہی نہیں ویر دے سامنے مائیے دوڑے تے پڑھ لین دیاں نے لیکن قرآن نہیں پڑھ دیاں قرآن پڑھنے ان جی شرما آندیاں نے قرآن پڑھنے ان جی ویرہ کروں شرم آندیے لیکن کسے دی مہندی دین بے پردہ جایا شرما نہیں آندیاں شادی بے آتے نچن تپن لگیاں شرما کو نہیں آندیاں اللہ اکبر اللہ اور میری یہ پہنے پڑھیا کر قرآن دل لا کے پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ ادھر بہن نے قرآن پڑھیا ویر دے سامنے تلاوتاں کیتیاں نے حضرت عمر دیاں کھاں بے پہندیاں نے تے کی میں پڑھیا نام مولانا فرماندے نے تو دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آیاں سی سارا قرآن نہیں پڑھیا پوری سورت نہیں پڑھی کوئی دو سپارے نہیں پڑھے کنہ کو قرآن پڑھے ہیں تو دیاں ایتاں اجین پہلیاں ہی آیاں سین بہن نے ویر تائیں جا پڑھ کے سنائیاں سین چھم چھم روے نالے دیندہ دہائیاں سین ہنجوان دے نال پجین داڑی سردار دین جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دین قرآن سن لین قرآن اثر کر گئے ان قرآن دا رنگ چڑھ گئے آندے کینے ان منتا کرندہ لے چل نبی دے کولنی آج قرآن سن لے رنگ چڑھ گیا رات کی لے کے جا رہے سن راج قرآن سنے رات کی بن گئے ان منتا کرندہ لے چل نبی دے کولنی رو رو بخشالاں جڑے بولے میں بولنی اللہ اکبر اللہ فاطمہ پہن کہندی ویر میں نہیں لے کے جاؤں گی تو چودھری آدمی ہے تیرا کی پتہ ہے ایتھے ہو رہے تھے اتھے جا کے ہو جائیں اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فرمان دینے ہاں پہنے دسنا کہ میں لے کے جائیں گی فرمان دیاں نے تیریاں باواں بن کے لے کے جاواں گی مشکاں بن کے لے جاواں گی اللہ اکبر اللہ عمر چونکہ قرآن سن چکے نے قرآن اثر کر چکے ہیں آندے کی نے ان اپنا ہی ساپا دندین ویکھو دلیریاں چودھری صاحب نے قرآن سن لیا تے اینا اثر ہوئے
ہن او گلاں رہ ہی نہیں گئیاں جیڑے عمر دے جوشی نبی پاک دی جتنی مخالفت سی ہن قرآن دیاں چند ایتاں سن لیاں نے ساری مخالفت مک گئی ہے آندھے کی نے ہن اپنائی صافا دندان ویکھو دلیریاں پین نو کہندا باواں بن لے تو میریاں پین پیاری ماواں پشانو اولیریاں صافے دی گنڈ پین کاشک مار دین جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دین چودھری عمر جا رہے ہیں باواں بنیاں ہویاں نے اللہ دے نبی دار ارقم دے اندر تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے ہوئے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے 3 دن ہوئے نے مسلمان بنیا پارا دے رہنے ساتھی کہندے نے حمزہ جی او ویکھو عمر آ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ فرماندے نے ٹھیک ہے اگر عمر دے ارادے صحیح استقبال کیتا جائے گا جیڑی نیت لے کے آ رہے ہیں اسے نیت نہ لٹا دیتا جائے گا حضرت عمر تشریف لے کے آ گئے نا نبی پاک دے کول آ گئے اوے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا آپ فرماندے نے یار عمر کنی کو دیر ساڑیاں مخالفتاں کرنی آئین اور یار عمر تیری اسلام نو بڑی لوڑ ہے عمر یار اسلام دیا مخالفتاں چھوڑ دیں اور میرا عمر اسلام دی مخالفت کرنی چھوڑ دیں اللہ اکبر اللہ اور جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا گوڑے نال گوڑا لا کے کول بیٹھا لیا دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دین جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دین آپ فرماندے نے اور یار عمر ہن کی میں آئے کی ارادے لے کے آئیں کیڑی نیت نال آئیں حضرت عمر کی فرماندے نے ہن کلمہ پڑھا کے مینوں کر لو مرید جی اور میرے عمر نے قرآن سن لیا ہے اے قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے اے قرآن ایسی تشہیر والی کتاب ہے ایسی مٹھاس والی کتاب ہے ان کلمہ پڑھا کے مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منان میں سچی توحید جی تسی سچے اور رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی جوب حبیب والی سینے نو ٹھار دی نبی پاک نے کلمہ پڑھایا نام آپ نے مسلمان کر دیتا ہے اسے ویلے نعرہ تکبیر بلند ہو جاندہ ہے حضرت عمر فرماندے نے جدوں میں کلمہ پڑھیا نا میں مسلمان ہو گیا نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے آپ فرماندے نے حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر کی کرن لگے ہو آپ فرماندے نے عمر اسی نماز پڑھن لگے ہوں حضرت عمر فرماندے نے حضور نمازاں تے بیت اللہ چ پڑھی دیاں نمازاں تے رب دے گھر اندر پڑھی دیاں حضرت آپ فرماندے نے عمر تینوں پتہ ہے نا ابو جال سانوں نہیں پڑھن دیندا اتبا شہبہ سانوں نماز نہیں پڑھن دیندے حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر پھر میرے اسلام لے آن دا کی فائدہ ہے میرے مسلمان ہون دا کی فائدہ ہے آج نماز ہوئے گی تو اڈی امامت ہوئے گی تے بیت اللہ دے شین اندر جا کے ہوئے گی حضور نمازاں پڑھیاں جان گیاں بیت اللہ دی اندر جا کے پڑھیاں جان گیاں حضرت عمر فرماندے نے اسلام میرے اسلام لے آن تو پہلا کوئی بندہ بھی مسلمان ہوندہ اور لکدا پھردا رہندا ایتے میں نو مکے دے چودھری مارنا فرماندے نے جدوں میں مسلمان ہویا ابو جال دی جان کنڈی کھڑکائی میں کہ ابو
ابو جالا سن لے میں کلمہ پڑھ کے محمد دا مرید بن گیا. ابو جال نے اپنا دروازہ بند کر لیا. فرماندے نے میرا ایک ماموں سی عاصی بن ہاشم اے بھی مسلمانہ دے بڑا خلاف سی او دی کنڈی بھی جا کے کھٹکائی نا. میں کیا ماموں جی گال سن لو میں مسلمان بن گیا. میرے کو ڈر دے لوگ گئے میرے کو ڈر دے چھپ جاندے نے. صحابہ کہندے نے علل اعلان بیت اللہ دے سین دے اندر جڑی سب تو پہلا علل اعلان نماز پڑھی گئی ہے حضرت عمر دے اسلام لے آن تو بعد پڑھی گئی ہے. لیکن جڑی گل میں سمجھانا چاہنا وا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرو نکلے نے ایک سون دا مالک بن واسطے جا رہے نے. کرو نکلے نے نبی پاک دا سر مبارک اتاراں گا. اللہ اکبر اللہ. ابو جہل تے عتبہ شیبہ انہاں دا وزیر خاص بن جاواں گا. لیکن راہ جاندیاں کچھ قرآن سن لے راہ جاندیاں اللہ دی پاک کلام سن لیے راجاں دیاں قرآن سن لے قرآن اثر کر گئے مسلمان ہو گئے. کرو سونٹ لین واسطے جا رہے سن ہن عمر واپس آ رہے ہیں تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا. اور میرا عمر کرو نکلے ہیں ابو جہل دا مشیر بن کے جا رہے ہیں. عمر ہن واپس آ رہے ہیں جگاں دے پیر دے وزیر بن کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. آ جاؤ مسلمانوں قرآن والا جاؤ اس قرآن نو سینیاں دے نال لا لو نا. اس قرآن دیاں رج رج کے تلاوتاں کریا کرو نا. اللہ اکبر اللہ. او مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آئیاں بہاران کلام خدا نو جناسی نے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاران. آؤ ہوئی قرآن جنہوں صحابیاں نے پڑھے انہی عظمتاں مل گئیاں. اللہ اکبر اللہ. اے سنیا جنہ دراتے آن نال ایک بہت بڑا ڈاکو ہے زمانے دا بہت بڑا چور ہے. اللہ اکبر اللہ. اے دا نام فضیل بن ایاس ہے. اے رات نو ڈاکے مار دے چوریاں کر دے بہت بڑی گینگیں دے نال ہوندی ہے. ایک دن ایک بستی اندر چلے گانا ڈاکا مرن واسطے گانا. اللہ اکبر اللہ. جو مکان دی چھاتیں چڑھتے نے اندروں ایک آواز آ رہی ہے اندر قرآن پڑھن والا قرآن پیا پڑھ دین. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ. اجیو ویلے نہیں آئے کہ مسلمانہ دے دل رب کولوں ڈر جان. اجیو ٹائم نہیں آئے کہ مسلمانہ دے دلاں چ رب دا ڈر کیوں نہیں آ جاندا. مسلمان رب کولوں کیوں نہیں ڈر دے. ہے بہت بڑا ڈاکو ہے فضیل بن ایاس دا نام ہے. جدوں قرآن پاک دی ایت دا اجے کچھ حصہ ہی سنے ہیں اجے 4 لفظ ہی سنے نے اکھاں بہ پیندیاں نے زاروں کے تاراں سو جاری ہو جاندے نے دل موم ہو جاندے دل تڑپ جاندے اوتھوں ہی پچھلے پیاری واپس آ جاندے نے آ کے پکی تے سچی توبہ کر لیندے نے پھر دین دا علم حاصل کرنا شروع کر دیندے نے پھر دین دے بہت بڑے امام بن جاندے نے بیت اللہ دے شین چ بہ کے پھر لوگاں نو قرآن پڑھان لگ جاندے نے بیت اللہ دے شین چ بہ کے لوگاں نو قرآن دی تفسیر پڑھایا کردے نے. میرے بھائیوں ایک ایت دا کچھ حصہ سنے ہیں تے ڈاکو بہت بڑا امام بن گیا اللہ دا ولی بن گیا. اللہ اکبر اللہ.
آ جانا ہن تسی بھی دل لا کے قرآن سنیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ او کیا کر دے سن واہ قرآن تو قرآن کے ہو جائیں تیرے اندر اینی مٹھاس ہے تیری مٹھاس دا مقابلہ شاید ڈرام بھی کوئی نہیں کر سکتے اے قرآن کا دے اے تے پھلاں دا گلدستہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ لو آخری گل سنو تے بعد مکا دیاں اے او با برکت کلام ہے اینی تشیر والی کلام ہے اس کلام نو تے جانور بھی سن دینے اس کلام نو تے پرندے بھی سن دینے اینی شاہدین نے دسے ہیں سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ جدوں وجد دی اندر آ کے قرآن پڑھ دے سی پرندے کندیاں تے بہ کے قرآن سنیا کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ حجاج دا دور ہے جانتے ہو حجاج بڑا ظالم آدمی ہے اے دے دور دی اندر بہت لوگاں نو قتل کیتا گیا تاکہ کئی تابعیاں نو شہید کیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ حجاج دا سعید بن جبیر بہت بڑے قاری قرآن نے بڑی پیاری اللہ نے آواز دی ہے بڑا سونا قرآن پڑھ دینے حجاج آندہ شہید میرے خلاف گلاں کر دیں شہید نو پکڑ کے لے آندہ جائیں شام دے علاقے دی اندر فوجاں چلیاں جاندیاں نے جناب شہید نو گرفتار کر لیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ واپسی دا سفر شروع ہو جاندہ ہے آندے آندے رستے دی اندر رات پہ جاندی ہے سپاہی کہندے نے کوئی ایسی جگہ مل جائے جتھے رات گزار لی جائیں ایک عیسائیاں دا گرجا نظر آیا ویسے بھی جنگل بیابان عیسائیاں دا گرجا نظر آیا نا اندر ایک پوک پادری بیٹھیں انہوں اجازت مانگنے نے اسی رات گزارنی ہے تی اسی حجاج دے سپاہیاں اے پادری کہندیں آج اور رات گزار لونا۔ اللہ اکبر اللہ رات دا ٹائم ہو گیا پادری کہندہ اے جنگل بیابان ہے نیچے والی منزل تے رات نو موسی جانور آ جاندے نے درندے آ جاندے نے اس طرح کرو اوپر والی منزل تے آ جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ اے سپاہی اوپر والی منزل تے چلے جاندے نے حضرت شہید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے حجاج دے سپاہیو تسی میں نو ہاتھ کڑیاں لائیاں نے تسی میں نو بیڑیاں پہنائیاں نے لیکن میں اوپر نہیں جانا میں نیچے والی منزل تے رات گزارنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ فوجی اصرار کر دے رہے لیکن جناب شہید دا انکار غالب آ گیا نیچے رک گئے سپاہی اوپر چلے جاندے نے رات پہ جاندی ہے حضرت شہید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے رات دی طریقی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور نوجوان رات دی طریقی اندر موسیقی سننے والے آن رات دی طریقی اندر جوے کھیلن والے آن رات دی طریقی اندر نیٹ دا بے دریک تے غلط استعمال کرنے والے آن رات دی طریقی اندر کسے دی عزت دے ڈاکے مارنے والے آن رات دی طریقی اندر کسے دا مال لٹن والے آن رات دی طریقی اندر چوریاں کرنے والے آن سن لے حضرت شہید بن جبیر رحمت اللہ علیہ رات دی طریقی تے رب دا پڑھنا شروع کر دیندنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن پڑھی جاندے نے ادھروں جنگل چو ایک شیر آ جاندہ ہے شیر پہلے تے بڑکا مار داندہ ہے جدو گرجے دے قریب آیا نا انہیں قرآن دی آواز سن لیے تے شیر گرجے دے اندر آ جاندہ ہے حضرت سعید بن جبیر قرآن پڑھی جاندے نے اے شیر آ کے قدمی لگ جاندہ ہے تاریخ والے لکھے ہیں اے شیر حضرت سعید بن جبیر دے پیران
پیراں نو اپنی زبان لائی جاندا ہے تے قدماں چ بیٹھا ہے تے قرآن سنی جاندا ہے اے پادری اوپر بیٹھا ہے اے کھڑکی وچوں سارا منظر ویکھی جاندا ہے ادھر جناب شہید قرآن پڑھی جاندے نے اے پادری دیاں اکھاں بہ پیندیاں نے اکھاں چانسو جاری ہو جاندے نے ترے ترے پانسو بہائی جاندا ہے تے قرآن سنی جاندا ہے فجر دا ٹائم ہو جاندا ہے صبح دا ٹائم ہو جاندا ہے اے شیر اٹھدا ہے تے جناب شہید دے قدماں دا بوسا لیندا ہے تے انج پوچھڑ ہلاندا جا رہے ہیں نالے مڑ مڑ پچھانوں ویندا جا رہے ہیں پھر پتہ نہیں اس بانے حال نال کہندا جا رہے ہیں پھر پتہ نہیں قرآن سننا نصیب ہوئے گا پھر پتہ نہیں کدوں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں سنیاں نصیب ہون گیاں اللہ اکبر اللہ اے پچھل ہلاندا جا رہے ہیں تے جنگل وال تریا جاندا ہے جدوں شیر دور چلا جاندا ہے اے پادری نس کے آندا ہے دروازہ کھول دیندا ہے تے جناب سعید رحمت اللہ علیہ نو سینے دے نال لا لیندا ہے تے ساروں کے تار روئی جاندا ہے آندا سعید جی لمیاں تقریراں سنن دی لوڑ کوئی نہیں رہ گئی واہ سنن دی لوڑ کوئی نہیں رہ گئی اسلام دے بارے دلیلاں منگن دی لوڑ کوئی نہیں رہ گئی سعید جی سچی کلام سن لئیے قرآن سن لیا ہے اور میں نو کلمہ پڑھا کے محمد دا مرید بنا دیو پادری نے قرآن سنے تے شیر نے قرآن سن لیا ہے پادری قرآن دا معجزہ ویکھ چکے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا ہے میرے بھائی ماہ رمضان دیاں کڑیاں بڑی تیزی نال جاندیاں پیاں نے بڑیاں قیمتی راتاں بڑی تیزی نال لنگیاں جاندیاں نے اے ہوئی قرآن جن نے قیامت نو تیریاں میریاں سفارشاں کرنیاں نے اس واسطے ایسا نہ ہوئے رمضان چلا جائے تے تو قرآن پڑھن تو رہ جائیں ایسا نہ ہوئے رمضان چلا جائے تے قرآن دی سفارش تو محروم ہی رہ جائیں ایسا نہ ہوئے رمضان چلا جائے تے قیامت دا دن ہوئے اللہ دے دربار دی اندر قرآن دے سامنے شرمندگی دا سامنا کرنا پہ جائیں یہی قرآن آپ فرماندے نے اس قرآن نے قیامت نو اللہ دے دربار چو بندیاں دیاں سفارشاں کرنیاں نے تے جڑے جڑے بندے دین قرآن سفارش کرتا جائے گا اللہ انہوں جنت نہ لاٹ کر دے جان گے آ جاؤ قرآن نال پیار پالو آ جاؤ قرآن نو سینے نال لالو قیامت دا دن ہے اللہ دا دربار لگے ہیں لوگ جمع نے اللہ قرآن نو بڑی سونی صورت عطا فرمان گے رب دے دربار چ آ جائے گا تے لوگ ویکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کون آگے ہیں ایڈی سونی صورت ہے عربی زبان ہے جہان ویکھ رہے ہیں مولانا شیخ القرآن نے ترجمہ لکھیا فرمان دینے ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کر دین نال رحمان نی نالے پیاں دیندا ہے اپنا پتہ نشان نی کان لا سنیے نی اے کیڑا ماہیاں چٹھی اسمانی سرور احمد نو آئی اللہ پاک فرمان گے ہاں قرآن کی میں آئے ہاں قرآن کی لین واسطے آئے دے قرآن کی کہے گا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نون جنہ پلایا نیند رات دی سون نون عمر تمامی میرے نال لنگائی اے چٹھی اسمانی سرور احمد نو آئی اللہ کی فرمان گے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرمان گے
اے قرآن گل سن لیں ایتے کھڑا ہو جا جدے جدے وال اشارہ کیتی جائیں گا میں تیرا رب جنت الاٹ کیتی جاؤں گا دعا ہے اللہ قرآن نال پکا سچا پیار نصیب فرمائے او پائیو بڑی تیزی نہ رمضان جا رہے ہیں اے راتاں سون والیاں نہیں قرآن پڑھن والیاں نے قرآن سن والیاں نے آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمان وحد صابن غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جنا بندہ انہا راتاں قرآن پڑھ دیں قرآن سن دیں رات نو قیام اللیل کر دیں کاری قرآن پڑھ رہے ہوں دینے یہ سن دیں آپ فرمان دینے اللہ اے دی زندگی دے گناہ معاف فرما دیں دینے اللہ پاک قرآن نال پکا سچا پیار نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین